ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وَتُمَتِّعُوا فِيهَا طَوِيلًا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحسین بحق الحسین اسم صدر الحسین بجہور الحجہ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حسینیت کے اجالے بکھیر کے ہر سو، حسینیت کے اجالے بکھیر کے ہر سو، یزیدیت کے اندھیرے مٹا گئی زینب، یزیدیت کے اندھیرے مٹا گئی زینب۔ یزید چھا نہ سکا کربلا سے کوفہ تک، یزید چھا نہ سکا کربلا سے کوفہ تک، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ان پر ہر ایک درود انہی پر سلام ہے، ان پر ہر ایک درود انہی پر سلام ہے۔ آل نبی کی مدح خدا کا کلام ہے، آل نبی کی مدح خدا کا کلام ہے۔ رسی کے نشان نہیں ہے خدا گواہ، رسی کے نشان نہیں ہے خدا گواہ۔ زینب کے بازوؤں پہ لکھی فتح شام ہے، زینب کے بازوؤں پہ لکھی فتح شام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، منتظران امام زمانہ، سوگواران مظلوم کربلا، جہاں جہاں آواز زیر سے سرونے، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کی اس مجلس میں ہم کچھ مسئلے مسائل دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ مسئلے ہیں غسل مس میت۔ عزیزان گرامی، اگر ہم 10 لوگوں کو دیکھیں تو اس میں سے 9 لوگوں کو یہ مسئلے معلوم نہیں ہوتی، جبکہ عزیزان گرامی، موت کا دوسرا نام یقین ہے۔ اور عزیزان گرامی، قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ سورہ تبارک میں خدا کہہ رہا ہے خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان مسائل سے واقف ہو، کہ جو مسائل کب واقع ہوگے، اس کی ہمیں کب ضرورت ہوگی، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ جو سانس لے رہے ہیں عزیزان گرامی، باہر نکلیں گا یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ عزیزان گرامی، مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ جو لقمہ میں نے اپنے منہ میں ڈالا ہے کیا وہ گلے کے حلق کے نیچے اترے گا یا نہیں معلوم۔ ایک گھڑی کے بعد دوسری گھڑی کے آنے کی ہم توقع نہیں رکھ سکتے۔ اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ کل کا دن میری زندگی میں ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ تم نے موت کی حقیقت کو نہیں جانا۔ عزیزان گرامی، لمبی لمبی آرزویں جو ہم کرتے ہیں، امام کہتے ہیں مجھے تمہاری لمبی آرزوؤں سے خوف آتا ہے۔ عزیزان گرامی، سب کو جانا ہے، مگر خدا کرے
خدا کرے ہم اپنے توشے کو تیار کر لے، کیونکہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، پہلے کھیتی تیار ہو جائے پھر ہم فصل لے کر اس دنیا سے اٹھے تاکہ ہمیں وہاں کام آئے۔ عزیزان گرامی، خدا سے کہے پروردگار ٹھیک اس وقت تک زندگی عطا فرما جب تک زندگی بہتر ہے، اور ٹھیک اس وقت موت کا جام پلا دینا جب موت ہمارے بہتر ہو۔ عزیزان گرامی، خود چوتھے امام کہتے ہیں اپنی دعائیں شریف کاملہ کی ایک دعا میں کہ پروردگار اگر میری زندگانی کی کھیتی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو تو اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی کا سابقہ پڑے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت دے، پروردگار عالم اس وقت موت دے جب ہم سچی توبہ کر چکے ہو، جب ہماری موت بہتر ہو۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، ہم سے زیادہ موت سے کون انس رکھے گا، کیونکہ ہم اس کربلا والوں کے ماننے والے ہیں کہ جن کا ہر بچہ موت کی آغوش میں جانے کو تیار تھا، جس کا ہر جوان موت کے گلے میں باہیں ڈالنے کے لیے آرزو رکھتا تھا، جہاں ہر ماں اپنے بچے کو موت کی آغوش میں بھیجنا اپنا فخر سمجھتی تھی، اپنا فریضہ سمجھتی تھی، اور اس فریضے کی ادائیگی میں فخر محسوس کر رہی تھی۔ عزیزان گرامی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کربلا والوں کی تعریف کے لیے، مگر جب ہم ان کے ماننے والے ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ ہاں ہمیں خوف خدا ہے، ہم اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو نیکی کر کے ڈرے، اور جاہل وہ ہے جو گناہ کر کے بھی کوئی خوف نہ ہو، بنداس ہوتا ہے چلتا ہے۔ تو آج ہم عزیزان گرامی دیکھیں گے غسل مس میت کے کچھ مسائل کو۔ عزیزان گرامی، اردو توجیہ المسائل کے مسئلہ نمبر 527 میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے مردہ انسان کے بدن کو چھوئے جو ٹھنڈا ہو چکا ہو اور جسے غسل نہ دیا گیا ہو، یعنی دو شرط ہے، مرنے والا جو ہے اس کا پورا بدن ٹھنڈا ہو چکا ہو اور اسے غسل نہ دیا گیا ہو، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ اس سے لگائے تو اسے چاہیے کہ غسل مس میت کرے، خواہ اس نے نیند کی حالت میں مردے کے بدن کو چھوا ہو یا بیداری کے عالم میں، اور خواہ ارادی طور پہ چھوا ہو یا غیر ارادی طور پر، حتیٰ کہ اگر اس کا ناخن یا ہڈی مردے کے ناخن یا ہڈی سے چھو جائے تب بھی اسے چاہیے کہ غسل کرے، لیکن اگر مردہ حیوان کو چھوئے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس پورے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارا بدن کا کوئی بھی حصہ مردہ انسان کے بدن کو چھوتا ہے تو ہمیں عزیزان گرامی غسل مس میت کرنا ہے، چاہے ہم نیند کی حالت میں چھو لیں یا بیداری کے عالم میں، خواہ ارادی طور پہ چھوئے یا غیر ارادی طور پہ، ناخن یا ہڈی مردے کے ناخن یا ہڈی سے چھوئے تو بھی غسل واجب ہے۔ ہاں جو جانور مردہ ہے ان کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، مگر عزیزان گرامی جس مردہ انسان کو ہم چھو رہے ہیں اس کا پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا ہو، اس کے بعد ہم چھوئے تو واجب ہے غسل مس میت، اور اسے غسل دینے سے پہلے چھوئے تو۔ اگر کسی مردہ کو غسل دے دیا گیا پھر ہم چھوتے ہیں تو کوئی غسل واجب نہیں ہے۔ جس مردے کا تمام بدن ٹھنڈا نہ ہوا ہو اسے چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، پورا بدن ابھی اس کا ٹھنڈا نہیں ہوا، ہم اسے چھو رہے ہیں تو ہم پر غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ یہ ہے مسئلہ نمبر 528۔ خواہ اس کے بدن کا جو حصہ ہم نے چھوا وہ ٹھنڈا ہو چکا، مثال کے طور پر میں نے ہاتھ کو چھوا، ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، مگر مثال کے طور پہ پیر ابھی ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں، یعنی اس کا پورا بدن ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، تو عزیزان گرامی مجھ پر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ یعنی یہ شرط ہے کہ پورا بدن مرنے والا کا ٹھنڈا ہو جائے پھر ہی کوئی اسے چھوئے گا تو اس پر غسل مس میت واجب ہوگا۔ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی روح نکلتی ہے، کیونکہ رشتہ دار سب قریب ہوتے ہیں اور
सब ने कहीं न कहीं छुआ होता है तो सब लोग उस वक्त गुस्ले मस्से मैयत की फ़िक्र करने लगते हैं कि अब हमें गुस्ले मस्से मैयत करना है। मगर अज़ीज़ान ग्रामी, रूह निकलने के फ़ौरन बाद अगर कोई टच कर रहा है तो गुस्ले मस्से मैयत नहीं वाजिब हो सकता, क्योंकि पूरा बदन ठंडा हो जाएगा मरने वाले का रूह निकलने के बाद। फिर अगर कोई छुएगा तो गुस्ले मस्से मैयत वाजिब है। और जब गुस्ल उस मैयत को दे दिया जाएगा, तीनों गुस्ल, उसके बाद कोई टच करता है तो उस पर भी गुस्ले मस्से मैयत वाजिब नहीं है। अब है मसला नंबर 529। अगर कोई शख्स अपने बाल मुर्दे के बदन से लगाए, बालों को लगाए, अपने बाल को मुर्दे के बदन से लगाए या अपना बदन मुर्दे के बालों से लगाए तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। हाँ, हड्डी नाखून वगैरह टच करे तो वाजिब था, जो हमने देखा पहले। मगर अगर मैं अपने बाल मुर्दे के बदन से लगाऊं या मुर्दे के बाल अपने बदन से लगाऊं तो गुस्ल वाजिब नहीं है। अब है मसला नंबर 530। मुर्दा बच्चे को छूने पर, हत्ता के ऐसे सिकनशुदा बच्चे को छूने पर जिसके बदन में रूह दाखिल हो चुकी हो, गुस्ले मस्से मैयत वाजिब है। इस बिना पर अगर मुर्दा बच्चा पैदा हुआ हो, उसका बदन ठंडा हो चुका हो और वो माँ के जाहिरी हिस्से को छू जाए तो माँ को चाहिए कि गुस्ले मस्से मैयत करे, बल्कि अगर जाहिरी हिस्से को मस न करे तब भी माँ को चाहिए कि एहतियात वाजिब की बिना पर गुस्ले मस्से मैयत करे। तो ये ख्याल रहना चाहिए अज़ीज़ान ग्रामी कि मुर्दा बच्चे को छूने पर, हत्ता के ऐसे सिकत शुदा बच्चे जो साकित हो जाते हैं, वो बच्चे जिसको छूने पर जिसके बदन में रूह दाखिल हो चुकी हो, गुस्ले मस्से मैयत वाजिब है। इस बिना पर अगर मुर्दा बच्चा पैदा हुआ हो और उसका बदन ठंडा हो चुका हो और वो माँ के जाहिरी हिस्से को छू जाए तो माँ को चाहिए गुस्ले मस्से मैयत करें, बल्कि अगर जाहिरी हिस्से को मस न करे तब भी माँ को चाहिए कि एहतियात वाजिब की बिना पर गुस्ले मस्से मैयत करें। अज़ीज़ान ग्रामी, हो सकता है कि अगर हम पहली बार गुस्ले मस्से मैयत के मसाइल सुन रहे हैं, कोई बात हमें समझ में ना आए, तो इसीलिए मैं मसला नंबर भी साथ साथ बता रही हूँ कि आप तवज्जुल मसाइल से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मसला नंबर 531। जो बच्चा माँ के मर जाने और उसका बदन ठंडा हो जाने के बाद पैदा हो, माँ मर गई, माँ का बदन ठंडा हो गया, अब बच्चा पैदा हो रहा है, वो माँ के बदन के जाहिरी हिस्से को मस करे तो उस पर वाजिब है कि जब बालिग हो तो गुस्ले मस्से मैयत करे, बल्कि अगर माँ के बदन के जाहिरी हिस्से को मस न करे तब भी एहतियात की बिना पर जरूरी है वो बच्चा बालिग होने के बाद गुस्ले मस्से मैयत करे, क्योंकि नाबालिग पर कोई चीज़ वाजिब नहीं होती है। मगर अज़ीज़ान गिरामी, ये बच्चा जब बालिग होगा उसे गुस्ल करना है। अब है मसला नंबर 532। अगर कोई शख्स एक ऐसी मैयत को मस करे जिसे 3 गुस्ल मुकम्मल तौर पर दिए जा चुके हो, हम एक ऐसी मैयत को टच करें जिसे 3 गुस्ल मुकम्मल तौर पर दिए, यानी उसका पूरा गुस्ल हो चुका है और उसे टच कर रहे हैं तो उस पर तो हम पे गुस्ल वाजिब नहीं होता। लेकिन अगर वो तीसरा गुस्ल मुकम्मल होने से पहले उसके बदन के किसी हिस्से को मस करे, ख्वाह उस हिस्से को तीसरा गुस्ल दिया जा चुका हो, उस शख्स के लिए गुस्ले मस्से मैयत करना ज़रूरी। मिसाल के तौर पे दो गुस्ल दे चुके हैं मैयत को, तीसरा गुस्ल सर का हो गया है, बदन का देना बाकी, हमने चेहरे को टच किया, फिर भी हम पर गुस्ले मस्से मैयत वाजिब है। हाँ, तीनों गुस्ल मुकम्मल हो गए, अब हम कहीं पर भी टच करें हम पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। अज़ीज़ान ग्रामी, 533 नंबर का मसला है कि अगर कोई दीवाना या नाबालिग बच्चा मैयत को मस करे तो दीवाने को आकिल होने और बच्चे को बालिग होने के बाद गुस्ले मस्से मैयत करना ज़रूरी है। नेक्स्ट मसला है अज़ीज़ान गिरामी, ये सारे मसले ऐसे हैं कि इसको जानने के बाद हमारे लिए आसानी होती है। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट मसले में ये है 534 नंबर के मसले में कि अगर किसी जिंदा इंसान के बदन से, जिंदा शख्स के बदन से या किसी ऐसे मुर्दे के बदन से जिसे गुस्ल न दिया गया हो एक हिस्सा जुदा हो जाए, मिसाल के तौर पे किसी का हाथ जुदा हो गया है, चाहे वो शख्स जिंदा है
یا وہ مر چکا ہے اور اسے غسل نہیں دیا گیا ہے، اس سے پہلے کہ جدا ہونے والے حصے کو غسل دیا جائے، یعنی اس ہاتھ کو ابھی غسل نہیں دیا ہے، وہ ہاتھ الگ پڑا ہوا ہے، کوئی شخص اسے لا کے میت کے پاس رکھے یا کسی وجہ سے اسے چھوئے تو کوئی شخص اس سے مس کرے تو قول اقوا کی بنا پر اگرچہ اس حصے میں ہڈی ہو، غسل مس میت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی مسئلہ نمبر 535 میں کہ ایک ایسی ہڈی کے مس کرنے سے جسے غسل نہ دیا گیا ہو، خواہ وہ مردے کے بدن سے جدا ہوئی ہو یا زندہ شخص کے بدن سے، غسل واجب نہیں ہے۔ اور دانت کے لیے خاص کہا ہے کہ دانت خواہ وہ مردے کے بدن سے جدا ہوئے ہو یا زندہ شخص کے بدن سے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی کوئی غسل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، غسل مس میت کا طریقہ وہی طریقہ جو غسل جنابت کا ہے، جو غسل حیض کا، وہی سیم کہ پہلے ہم سر اور گردن دھوئیں گے، ایک بار دھونا ہے، بس پانی پہنچ جانا چاہیے، سر اور گردن دھونا، اس میں کان وغیرہ سب آ جائے گا عزیزان گرامی۔ اور پھر داہنا حصہ اس طرح دھوئے کہ تھوڑا سا بایاں حصہ بھی آ جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے داہنا حصہ پورا دھو لیا ہے، اور جب پھر بایاں حصہ دھوئیں گے تو تھوڑا سا داہنا حصہ دھو لیں گے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے بایاں حصہ صحیح طریقے سے دھو لیا ہے۔ عزیزان گرامی، غسل مس میت جنابت کی طرح اتارنا ہے، اور نیو توجیل مسائل جو گجراتی میں ہمارے پاس آ چکی ہے 519 نمبر کے مسئلے میں کہ اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص بہت ساری میت کو ٹچ کر رہا ہے، خدا نہ کرے کبھی ایسا حادثہ ہو گیا، ساری میت کو اگر کوئی ٹچ کر رہا ہے یا ایک ہی میت کو بہت بار ٹچ کر رہا ہے، مگر سب کے لیے ایک ہی غسل کافی ہے۔ ایک بار وہ غسل مس میت کی نیت سے غسل کرے گا، اس کے بھلے کتنی بار ٹچ کرا یا کتنے مردوں کو کیوں نہیں ٹچ کرا ہو، عزیزان گرامی ایک ہی غسل کافی ہے۔ جس شخص نے میت کو ٹچ کیا ہے اور غسل نہیں کیا ہے، یعنی اس پر غسل مس میت واجب ہے مگر اس نے اس غسل کو کیا نہیں ہے، تو اس کے لیے مسجد میں ٹھہرنا کیسا ہے؟ کہا ٹھہر سکتا ہے۔ ہم بستری کرنا کہا کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، واجب سجدہ کی جو آیت ہے اس کی تلاوت کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں، ہاں مگر نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔ یعنی مثال کے طور پہ لوگ جمع ہوئے ہیں، میت کو غسل دینے کے لیے ان لوگوں نے غسل دے دیا ہے مگر خود ابھی غسل نہیں کیا ہے، یا میت کو ٹچ کیا ہے مگر خود مس میت کا غسل باقی ہے، تو وہ لوگ مسجد میں ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ واجب سجدے کی آیت کی تلاوت کرنے میں بھی کوئی پرابلم، یعنی قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں نماز کے لیے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے پہلے ان کو غسل کرنا ہے، غسل کیے بغیر وہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ چاہو تو اسی مسائل کو پھر سے پڑھ سکتے ہیں یا پھر ایک بار آپ توجیل مسائل ریفر کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں فکس ہو جائے، اور جب ضرورت پیش آئے ہمیں کتاب کھولنے کی ضرورت نہ ہو مگر ہم صحیح مسئلہ جانتے ہوں۔ بس پروردگار عالم سے دعا کرے، پروردگار عالم ہمیں علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھائے۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین سے واپس پھر رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی میرے مولا نے قبرستان کے پاس ٹھہر کر کہا، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ملتی اور اگر ان سے پوچھا جاتا کہ کون سا توسا تمہیں سب سے زیادہ کام آیا، تمہیں کیا کام آیا اس سفر میں، کون سا جادیرا تمہیں بہت کام آیا، تو یہ مردے جواب دیتے کہ تقویٰ، گناہوں سے بچنا، واجبات کو ادا کرنا، خوف خدا عزیزان گرامی سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے۔
جبکہ ہم ہیں روزانہ ہمارے نام اعمال میں کوئی نہ کوئی گناہ آ رہا ہے، ہم الرٹ نہیں ہو رہے عزیزوں۔ پروردگار عالم ہم سب کو گناہوں کی ذلت سے نکال کر اس کی فرما برداری کی عزت نصیب فرمائے۔ علاج کیا ہے عزیزان گرامی؟ اگر گناہ ہو چکے ہیں تو علاج توبہ ہے۔ اور کیسے پتہ چلے کہ دوا جو توبہ کی دوا ہے یہ اثر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ تو دیکھو کہ یہ گناہ پھر کر رہے ہیں یا چھوڑ دیا ہے۔ اگر چھوڑ دیا ہے تو سمجھ لو کہ علاج ہو گیا۔ عزیزان گرامی، مولا امام رضا غریب بادشاہ خراسان جامع السامعین ارشاد فرماتے ہیں، عزیزان گرامی میزان الحکمت اردو پارٹ 3 میں حدیث نمبر ہے 6698 6698۔ عزیزان گرامی، جو شخص اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اللہ اکبر، جو شخص اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اسے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بہت زیادہ کثرت سے بھیجنی چاہیے، کیونکہ یقیناً گناہوں کو یہ محمد اور آل محمد پر پڑی درود منہمیر کر دیتی ہیں، زمین دوز کر دیتی ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ کا زمانہ تھا اور ایک عزیزان گرامی ایسا گنہگار شخص تھا کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے عزیزان گرامی اطمینان کی سانس لی، بہت خوش ہوئے لوگ کہ اچھا ہوا یہ مر گیا، اس کے گناہ اتنے تھے۔ اور عزیزان گرامی اس کی لاش کو خرابے پہ جا کے ڈال دی گئی، کوئی نہ اسے غسل دے رہا ہے نہ کفن دے رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ پر وحی ہوئی، اس شخص کو لے آؤ، اس کو احترام سے لے آؤ، اس کو غسل دو، اسے کفن پہناؤ، اسے قبر کے سپرد کرو، احترام سے اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ اپنے الفاظ میں کہتی چلوں کہ جناب موسیٰ نے کہا، پروردگار مجھے نہیں معلوم تھا وہ گنہگار مر گیا، اور ایک مسلمان اگر اس دنیا سے چلا جائے تو دوسرے مسلمان پر واجب ہے عزیزان گرامی کہ اسے غسل دے، اسے کفن پہنائے، اسے قبر کے حوالے کرے۔ تو یہ تو واجب کفائی ہے، اگر کچھ لوگ کریں گے تو دوسروں پر سے ساکت ہو جائے گا، مگر اگر کسی نے نہیں کیا تو سب پر واجب ہوگا، سب گنہگار رہیں گے۔ پروردگار مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ مر گیا ہے، اس کی لاش کو خرابے پہ ڈالا گیا، مگر پروردگار یہ احترام کس بات کا ہے؟ گنہگار تھا، احترام سے لے آؤ، احترام سے جنازہ، یہ احترام کس بات کا ہے؟ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ جب یہ توریت پڑھتا تھا اور جب میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو ان پر درود بھیجتا تھا اور اس نام کو چومتا تھا۔ عزیزان گرامی، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا احترام گنہگار شخص کو لائق احترام بنا دیا، اس کے گناہ بخش دیے۔ عزیز و کریم آقا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کیسے بھی بخش دیا جائے، مگر کیونکہ وہ رحیم ہے، کیونکہ وہ کریم ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں گناہ نہیں کرنا۔ اگر برنول ہمارے گھر میں ہوتا ہے، سلور ایکس ہوتا ہے، سوفرامائسن ہوتا ہے، تو ہم جا کے اپنا ہاتھ آگ میں نہیں ڈالتے، مگر خدا نہ خواستہ جل جاتے ہیں تو اس کا استعمال کر کے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں عزیزان گرامی، گناہ ہو چکے ہیں تو دوسرا علاج یہ ہے کہ مل کر ذکر خدا کریں، کیونکہ عزیزان گرامی حدیث میں ہے کہ جب کسی قوم کے لوگ مل کر ساتھ میں بیٹھ کر ذکر خدا کرتے ہیں تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، بتحقیق یقیناً اللہ نے تمہاری برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر دی ہیں اور تمہارے سارے گناہ بخش دیے ہیں۔
عزیزان گرامی، اور جو سب سے بہترین علاج ہے وہ ہے توبہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ توبہ دلوں کو پاک کرتا ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ عزیزو، میرے مولا فرماتے کیا کوئی ہے جو اپنی موت سے پہلے توبہ کرنے والا ہو؟ عزیزان گرامی، مولا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ فقط 2 لوگوں کے لیے بھلائی ہے۔ نمبر 1، 2 لوگوں کے لیے بھلائی ہے، فقط 2 لوگوں کے لیے۔ نمبر 1، گناہ کے بعد توبہ کرنے والا، اور نمبر 2، جو نیکی کی طرف آگے بڑھ جائے، جلدی کرے نیکی کرنے کے لیے۔ ہمیں یہ عادت ڈالنی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بھی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرے، کیونکہ توبہ واجب تو ہے مگر واجب فوری ہے۔ اور دوسرا، نیکی کی طرف آگے بڑھ جائے، کوئی بھی نیکی کرنا ہے تو جلدی کرے عزیزو۔ مولا فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہو جانا، بلکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے عزیزو، وسیع رحمت کا دروازہ ہے یہ توبہ۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت آسانی سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گناہوں کو بخشوا دے، گناہوں کا کفارہ ادا کر دے، تو عزیزان گرامی اللہ کی مخلوق کے دکھ کو، درد کو، تکلیف کو، غم کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غم زدہ اور دکھی دلوں کی مدد کرنا، غم زدہ اور دکھی دلوں کی مدد کرنا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، خدا کرے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے ہم بڑے بڑے گناہوں کو اپنے پیٹھ پر سے اتار دے۔ تو میں نے آج اس مجلس میں 5 چیزیں بتائی: صلوات، مل کر ذکر خدا کرنا، توبہ، اللہ کی مخلوق کے دکھ درد دور کرنا، اور 5ویں چیز پانی پلانا۔ عزیزان گرامی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، پانی تو ہر ایک پلا سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عظیم نیکی کو چھوٹی نہ سمجھیں۔ عزیزان گرامی، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم عام زندگی میں ایسے تو کون سے کام انجام دیں کہ تاکہ ہماری سکرات آسان ہو، ہماری جاں کنی کا وقت آسان ہو۔ عزیزان گرامی، اس میں سب سے سر فہرست والدین سے نیکی۔ عزیزو، علماء کہتے ہیں لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھنے آ جاتے ہیں، مگر عزیزان گرامی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یاد رہے، اگر ایک بار والدین کے سامنے غصے بھری نظر ڈالی، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ حج۔ عزیزان گرامی، والدین اگر ہم پر ظلم کرے اور ہم صرف نگاہ غضب کرے تو بھی کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوں گے۔ جو ماں باپ سے نیکی کرے گا اس کی موت بآسانی ہوگی۔ عزیزان گرامی، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد سے ہمیشہ خوش رہیں، ان کے لیے آسانی فراہم کریں۔ دوسری چیز جو ہم نے دیکھی عزیزو، صلہ رحم۔ صلہ رحم کرنے کی وجہ سے سکرات موت آسان ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلہ رحم میں سب سے افضل چیز کون سی ہے؟ میں کیا کروں بیسٹ؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیسٹ کیا کروں؟ کیا ان کی پیسے سے مدد کروں؟ کیا کروں؟ عزیزان گرامی، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صلہ رحم میں سب سے افضل چیز ہے رشتہ داروں کو اذیت دینے سے بچو۔ نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے کسی اعضاء سے، نہ کسی چیز سے اذیت نہ دو۔ عزیزان گرامی، کبھی کبھی ہمیں ایک الفاظ بول دیتے ہیں، برسوں تک بیچارے کے دل میں درد ہو رہتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھے کہ صلہ رحم میں سب سے افضل چیز ہے رشتہ داروں کو اذیت دینے سے بچے۔ عزیزو، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایک چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم صلہ رحم کی ضمانت دو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارے اہل و عیال تم سے محبت کریں گے۔ دوسرا، طول عمر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تیسرا، کثرت مال کی ضمانت دیتا ہوں۔
اور چوتھا دخول جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک ضمانت دے دی کہ ہم صلہ رحم کریں گے تو 4 ضمانت امام کی طرف سے مل رہی ہے کہ تمہارے اہل و عیال تم سے محبت کریں گے۔ عزیزو، ان سے پوچھو جن کے بچے، جن کے گھر والے جن سے محبت نہیں کرتے، ان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے، ان کی زندگی کا لطف اٹھ جاتا ہے، انہیں کہیں مزہ نہیں آتی ہے۔ عزیزان گرامی، مزہ تو تب آئے جب پورے گھر میں سب ایک دوسرے پہ فدا ہو، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، ایک دوسرے پہ قربان ہونے کو تیار ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے۔ تو عزیزان گرامی، صلہ رحم کرنے کی وجہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے اہل و عیال ہم سے محبت کریں گے، دوسرا طول عمر کی ضمانت، تیسرا کثرت مال کی ضمانت، اور چوتھا دخول جنت کی ضمانت۔ کیا چاہیے ابھی عزیزوں؟ چھٹی امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل نہیں ملا جو صلہ رحم سے زیادہ عمر کو طویل کرنے والا ہوں کہ 3 سال کی عمر 30 سال میں تبدیل ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اور ایک کام جو کرنا ہے تاکہ ہماری سکرات آسان ہو، وہ ہے عزیزان گرامی مومن کا اکرام کرنا، کپڑے پہنا کر یا انہیں مٹھائی کھلا کر۔ عزیزان گرامی، عید، بقرعید یا اور دنوں میں ہم جمعہ کے دن یا کوئی خاص دن آتے ہیں تو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کپڑے بانٹتے ہیں۔ تو یہ کپڑے بانٹنا اچھا رواج ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی یہ سیرت تھی کہ سردی کے کپڑے راہ خدا میں دے دیتے تھے۔ عزیزو، ہم ہے کہ سال ہر سال ہمارے پاس کپڑے پڑے ہیں، دوسرے نئے آتے ہیں تو بھی وہ پڑے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام ٹھنڈی ختم ہوتی تھی، ٹھنڈی کے دن چلے جاتے تھے تو وہ کپڑے سائل کو دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ پورا کا پورا اتنا مہنگا لباس صدقہ نہ کیجیے، اس سے تو بہتر ہے آپ اس کپڑے کو بیچ دو۔ اس زمانے میں عزیزان گرامی کپڑا بہت مہنگا تھا کیونکہ ہاتھ سے بنا جاتا تھا، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ پورا کپڑا صدقہ مت کر دو مگر اس کپڑے کو بیچ دو، اور اس کپڑے کے جو پیسے ہے اس میں سے کچھ صدقہ کر دو۔ امام کا جواب سنیے۔ امام کہتے جس لباس میں نے نمازیں پڑھی ہیں اسے میں بیچ دوں؟ نہیں، اس سے بہتر ہے میں خدا ہی کو واپس کر دوں۔ عزیزو، جب ہم صدقہ دیتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے ہاتھوں میں جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ مومن بھائی کو شیرینی کھلانی، مٹھائی کھلانا۔ عزیزان گرامی، رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن بھائی کو مٹھائی کھلانا، جو مومن بھائی کو مٹھائی کھلائے گا اللہ اسے موت کی سختی سے نجات دے گا۔ ہم سب عزیزان گرامی گفٹ دیتے ہیں، چاکلیٹ، مٹھائی، مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار میں اپنی سکرات کو آسان کرنے کے لیے کام کر رہی ہوں۔ آؤ عزیزو، ہم دیکھیے اور کیا کریں جو ہماری سکرات آسان ہو۔ عزیزان گرامی، عجیب بات ہے، نیک اور متقی دوست، خدا ہر ایک کو ایسے دوست دے اور ہمیں بھی ایسے نیک اور متقی بنائے کہ ہم بھی کسی کے ایسے اچھے دوست بن سکیں۔ عزیزو، جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو اس کے دوست مجسم ہو کر اس کے سامنے آتے ہیں۔ جس کسی نے بھی نیک اور متقی سے دوستی کی ہوگی تو ان کو بہت ڈھارس ہوگی، اطمینان ہو جائے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس نیک اور متقی دوست ہو۔ عزیزو، حقیقت تو یہ ہے میں جیسی ہوں گی ویسے ہی میرے دوست بھی ہوں گے۔ عزیزان گرامی، میں خود گناہوں میں ملوث ہوں تو میرے دوست بھی ایسے ہوں گے، اگر میں خود نیک ہوں تو میں دوست بھی ایسے بناؤں گی۔ عزیزو، خدا کرے ہم بھی اچھے بنیں اور ہمارے دوست بھی اچھے ہوں۔ اب جو کہنے جا رہی ہوں، اللہ اکبر، یہ 2 چیزیں ایسی لاجواب ہے عزیزو، ایک ہے درود توسی، ایک ہے زیارت جامعہ کبیرہ۔ عزیزان گرامی، ہمیں ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے دنیا میں،
مگر اگر ٹائم نہیں ہوتا تو ہم کہتے جامعہ کبیرہ لمبی ہے، دورید توسی پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، جبکہ وہ اتنی بڑی لمبی بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، شہید دستگیب سراجی کون ہے؟ یہ گریٹر سین، گناہان کبیرہ کے رائٹر ہیں۔ ان کے ایک قریبی دوست تھے، وہ دوست بیان کرتے ہیں شہید دستگیب سراجی سے کہ میرا بھائی تھا جو 18 سال کا جوان تھا اور اسے درود توسی اور جامعہ کبیرہ زبانی تھی اور منہ زبانی تھی اور روز پڑھنے کی عادت تھی، روزانہ جارت جامعہ کبیرہ پڑھتے تھے، روزانہ درود توسی پڑھتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ ناممکن کا ممکن ہو سکتے ہیں۔ صرف سکرات کے لیے نہیں، دنیا کی ہر پریشانی کا حل جامعہ 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 کہہ کر امام زمانہ نے کہا ہے۔ اور درود توسی کی میں کیا تعریف کروں عزیزان گرامی، ایسی بہترین دعا ہے، مجموعے میں بھی ہیں، گجراتی میں، اردو میں، سب جگہ آپ کو درود توسی مل جائیں گے۔ عزیزان گرامی، جب انہیں زبانی تھا جارت جامعہ کبیرہ درود توسی، عزیزان گرامی یہ کتنے خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ روزانہ پڑھتے رہتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو جارت وارثہ ہے، جوہر اثر مغرب عشاء صبح کی چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں تاکیبات میں جو ہم پڑھتے ہیں، غوفیلا کی جو آیتیں ہیں عزیزان گرامی جو روز بروز ہمیں کام آتی، ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے، وضو کی دعائیں، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، کیونکہ جو زبانی ہوتا ہے تو پھر بہت آسانی سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ 18 سال کے جوان تھے، جامعہ کبیرہ زبانی تھی، درود توسی زبانی تھی۔ عزیزو شہید دستگیب سراجی کے قریبی دوست کہتے کہ میرے بھائی کو یہ زبانی تھی، وہ روز پڑھا کرتے تھے، مگر ایسا ہوا کہ میرا یہ جوان بھائی بیمار ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی، پیرالیسس کا اٹیک ان کو ہوا تھا، ہل نہیں سکتے تھے اپنے بستر سے، حالت احتضار کے قریب پہنچ چکے تھے، جھانکنے کا وقت تھا، سکرات کا وقت تھا۔ اس حالت احتضار میں بھی عزیزان گرامی وہ مسلسل یہی جامعہ کبیرہ درود توسی پڑھتے رہتے تھے۔ مرنے کا وقت قریب آ گیا، ملک الموت سرانے آ گیا، ہل نہیں سکتے تھے۔ عزیزان گرامی اچانک اپنے بستر سے کھڑے ہو گئے، 18 سال کا جوان کھڑا ہو گیا عزیزان گرامی، اور کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ چہرے پر میرے بھائی کے مسرت آئی، خوشی آئی، اور پھر واپس بستر پہ گر پڑے۔ اسی وقت روح جسم سے مفارقت کر گئی۔ عزیزو، مفلوج اور پیرالیسس جس کو ہو گیا تھا، لکوا جن کو ہو گیا تھا، امام کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور پھر روح قبض ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ موت امام سے ملاقات ہے ہماری، اور اسی لیے عزیزان گرامی شاعر کہتے ہیں کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلی ہوں علی کی ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ عزیزو، ایک خاص بات، مسواک کرتے رہنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے کچھ دیر پہلے مسواک کیا تھا۔ مسواک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انجام دینا چاہیے۔ اگر میں مر رہی ہوں، میرے میں اتنی طاقت ہے تو مجھے مسواک کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اور ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ پانچویں امام فرماتے جو شخص بھی سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھ لے، خدا اس کی سکرات کی تکلیف کو آسان کر دے گا، اس کی روح آسانی سے قبض ہوگی۔ تو سورہ یاسین پڑھنے کی عادت ڈالیں عزیزان گرامی۔ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ اور کیا کیا ہمیں کرنا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی سکرات کا، جھانکنے کے وقت سے لے کر قبر کی پہلی رات کا سامان اس آخرت کی زندگی کا تیار کرے۔ عزیزو، سفر بہت لمبی ہے
اور ہمارے پاس جو جادرہ ہے وہ بہت کم ہے۔ اثر زبان میں پروردگار آ جائے، زبان سے پھول کہوں اور بہار آ جائے، تیری جناب میں اور کیا نذرانہ دے مولا، یہی دو چار آنسو ہے کمائی زندگی بھر کی، اور تو کچھ نہیں ہے خدا، بس ہم دو چار آنسو لائے ہیں، اور وہ بھی عزیزان گرامی اگر ہمارا دل نرم ہوگا تو ہمیں رونا بھی آئے گا، ورنہ سخت سخت مسائل سننے کے باوجود بھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ اگر کسی کے سامنے 3 مرتبہ کہا جائے یا حسین یا حسین یا حسین، اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، عزیزوں سے توبہ کرنی چاہیے، پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے کہ جس کی وجہ سے میرا دل سخت ہو گیا ہے، اور یہ نشانی ہے کہ دل جب سخت ہو جاتا ہے آنسو نہیں نکلتے۔ عزیزان گرامی، میں اس گھرانے کی مصائب بیان کرنے جا رہی ہوں جس گھر کے لوگ کبھی باہر نہیں نکلتے تھے، سورج نے ان کا سر نہیں دیکھا تھا، اس گھر کے لوگ تب ہی گھر سے نکلتے تھے جب توحید کو بچانا ہو۔ مباہلے میں ماں نکلی تھی، 4 میل چلی تھی ماں، مگر ہائے اس ماں کی بیٹی، عزیزان گرامی تقریباً 1900 میل چلی ماں کے آگے آگے۔ جب مباہلہ میں ماں گئی تھی تو آگے آگے بابا تھے، پیچھے پیچھے شوہر تھے، ہاں جناب زینب کے آگے آگے نیزے پہ سر ہے، کسی نیزے پہ حسین مظلوم کا سر، کسی نیزے پہ علی اکبر کا سر، تصور سر ہے۔ عزیزو، ہمارے یہاں کوئی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، جب چہرہ دکھایا جاتا ہے رونے کا کوہرام بپا ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ سفر ثانیہ زہرا نے کیسے سفر کیا ہے کہ کسی نیزے پر قاسم کا سر ہے تو کسی نیزے پر 6 مہینے والے گھنگریا بال والے علی اصغر کا سر ہے تو کسی نیزے پر رون و محمد کے سر ہے۔ عزیزوں، میری شہزادی جناب سیدہ بھی دربار میں گئی اور میری شہزادی جناب زینب بھی دربار میں گئی، مگر بڑا فرق ہے عزیزو۔ فاطمہ زہرا جب دربار میں گئی تھی تو سر سے پیر تک حجاب میں تھی، ہائے ثانیہ زہرا جناب زینب الیاء خاتون، میرے ماں باپ، میری جان، میری اولاد، میری بیوی پہ قربان جائے، سر پہ چادر نہیں تھی۔ جب میری شہزادی جناب زہرا دربار میں گئی عزیزو، کنیزوں ہاشمی عورتوں کے جرمٹ میں گئی تھی، شانوں میں رسن نہیں تھی، مگر جناب زینب جب دربار میں گئی ہاتھوں میں رسن تھی۔ عزیزو، میری بیوی بچوں کو ساتھ لے کر گئی تھی، مگر کوئی بچہ بھوکا پیاسا نہیں تھا، مگر جناب زینب سلام اللہ جب دربار میں گئی ہے بچے بھوک اور پیاس سے نڈال ہے۔ عزیزو، جب جناب زہرا دربار میں گئی کوئی بیمار ساتھ نہیں تھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہو، پیروں میں بیڑی ہو، گلے میں کھاردار توک ہو، کمر میں بھاری لنگر ہو، مگر جب ثانیہ زہرا جناب زینب الیاء خاتون دربار میں گئی تو بیمار امام ساتھ ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی،
جب میری شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہ وسلم دربار میں گئی، کوئی یتیم بچی نہیں تھی جس کے کانوں سے لہو گر رہا ہو، جس کے رخسار کی رنگت بدل رہی ہو، جو کبھی ایک پیر اٹھاتی ہو کبھی دوسرا پیر کھڑی نہ رہ سکتی ہو۔ کوئی یتیم بچی ایسی نہیں تھی عزیزو جو سکینہ کے مانند ہو۔ عزیزو مجھے نہیں معلوم کتنے بچے ہیں ثانیہ زہرا کے ساتھ، بھوکے پیاسے نڈھال بچے جو کبھی گرتے تو کبھی کھڑے ہوتے۔ اگر عزیزان گرامی کے ہاتھوں میں رسن باندھی ہیں تو بچوں کے گلے میں رسن باندھی ہے۔ شہزادی جناب زہرا میرے کروڑوں درود و سلام بی بی زہرا پر جس دربار میں گئی تھی وہ صحابیوں کا دربار تھا۔ جب بی بی گئی ہے تو پردہ ڈال دیا گیا تھا جبکہ بی بی خود پردے میں تھی، مگر ہائے ثانیہ زہرا جب دربار میں گئی سر پہ چادر نہیں، جواری کا دربار، شرابی کا دربار، جناکار یزید کا دربار، 700 کرسی نصیر بیٹھے ہوئے ہیں اور شمر ملعون کہہ رہا ہے ہاذا زینب ہاذا ام کلثوم۔ اے خدا، جناب زینب کی ردا جو جڑ گئی اس ردا کا واسطہ تیری آخری حجت کے ظہور میں چیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار تابع فرمان شیعہ سے بنا دے، ہمارے امام کم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب۔ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، کریم آقا رحیم مولا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار مرحوموں کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگار تیری آخری حجت بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار تابع فرمان شیعہ سے بنا دے، ہمارے امام کم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما۔ اے خدا، لالچ کے جوش و خروش سے، گجب کی تیزی سے، صبر کی ناتوانی سے، قناعت کی کمی سے، حسد کے غلبے سے، تکبر سے، بد اخلاقی سے تیری پناہ میں لے۔ پروردگار حقوق اللہ حقوق الناس میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہو تجھے تیری قدرت کاملہ کا واسطہ ہم سے ادا کرا دے۔ پروردگار میرے کریم آقا ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہم پر رحم کیا۔ پروردگار تیری کتاب قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ کر دے۔ پروردگار جہاں کنی کے وقت سے لے کر قبر کی پہلی رات جب ہمارے تمام رشتہ دار ہمیں اس اندھیری کوٹری میں، ویسے جدا گھر میں، غریب خانے میں تنہا چھوڑ کے چلے جائے، خدا تو ہمارا مونس اور ہمدم بن جانا۔ اے پروردگار ہر نماز اول وقت خضوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم آقا رحیم مولا ہماری اس مجلس کو ہم سب سے قبول فرما لے، ان آہوں کو، ان اشکوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، پروردگار تمام مومن مومنات کی تمام مشکلات کو آسان سے آسان تر کر دے۔ پروردگار میرے کریم آقا رحیم مولا تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر ہم سوال کرتے ہیں، تیرے نیک بندوں نے جتنی دعا آج تک مانگی اور مانگتے رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے، ان میں ایک نیک حصہ ہم سب کو عنایت فرما۔ پروردگار میرے کریم آقا رحیم مولا ہماری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے، فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ایسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے ہم گنہگاروں سے راضی ہو جا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. આ સૂરે ફાતિહા અને મજલિસનો અજરો સવાબ પંચતન પાક બારા ઇમામ 14 માસૂમ 72 શહીદ તમામ અહેલે બેત તમામ અહેલે હરમ જનાબે મુસ્લિમ અલ ઇસ્લામ ફરજંદાની મુસ્લિમ અલ ઇસ્લામ અરવાએ 1,24,000 પેગમ્બરોને હદિયો કરી છે. તેમના તુફેલ સદકાને વસીલામાં કુલ મરહૂમ મોમિન મોમિનાત જ્યાં જ્યાં આવાજ દઈ રહી છે બધાના મરહૂમોને અને ખુસૂસન સલીમભાઈ ઇબ્ને રજબ અલીભાઈ ઇબ્ને મોહમ્મદભાઈ, મેરુન્નિસા બેન બિનતે હસન અલી, અલીભાઈ ઇબ્ને હસન અલી, હુસૈન અલી રજબ અલી, હસન અલી રજબ અલી, ખુરશીદ બાનુ બિનતે રજા હુસેનભાઈ, સકીના બેન બિનતે દોસ્ત મોહમ્મદને હદિયો કરે છે અને દુઆ કરી છે પરવદિગાર કબ્રવાળાઓને ખુશી નસીબ કરે, એમના આલમે બરઝખના ઝમાનાને જગમગાવી દે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ વજ્જિલ ફરજો.